اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء اللہ ولكن اکثرهم يجهلون۔ حضرات گرامی، یہ 8واں پارہ آج تلاوت کیا گیا، اور 8ویں پارے کی جو شروعات ہوتی ہے وہ سورہ انعام ہی کی آیت سے ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی اتار دیں اور مردے ان سے باتیں کرنے لگیں اور ہم ان کے سامنے ہر چیز جمع کر دیں، رکھ دیں، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، سوائے یہ کہ اللہ چاہے۔ ان کے اکثر لوگ جہالت میں مبتلا ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت پیش کی، جب اسلام پیش کیا، تو جو مکے کے کفار تھے وہ اپنے ضد میں آ گئے، دشمنی پر اتر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے لگے، پریشان کرنے لگے، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہم تمہیں رسول اس وقت مانیں گے جب کوئی فرشتہ آسمان سے اتر کے آئے اور ہم سے کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایک نے کہا کہ آپ اللہ سے کہیے کہ ایک سیڑھی یہاں سے لگائے تو ہم چڑھ کے جائیں اور جا کر دیکھ لیں اوپر کون کون ہے اور اللہ کہاں ہے، پھر ہم باتیں کر لیں۔ کسی نے کہا کہ یہ جو احد کا پہاڑ ہے اس کو پورا سونے کا بنا دو تو ہم مان لیں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ اس طرح کے بے ڈھنگے مطالبات وہ کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جواب دیا ہے کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بات کو سمجھتے ہیں، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، شعور رکھتے، سمجھتے ہیں بات کو۔ جب کوئی آدمی ان سے کوئی بات کہتا ہے تو اس بات کو وہ سنتے ہیں، اس پر دماغ لگاتے ہیں، اس کا انالائسس کرتے ہیں اور کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بس ہم ہی صحیح ہیں اور ہم جو کر رہے ہیں بس وہی درست ہے، اور ہمارے خلاف اگر کسی نے کوئی بھی بات کر دی تو وہ ساری باتیں غلط ہیں۔ قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو جاہل کہا ہے۔ جاہل کا مطلب یہ نہیں کہ جس کے پاس علم نہ ہو، نہیں، جاہل کا مطلب اکھڑ، ضدی، سرکش، جو حلم کے بالمقابل آتا ہے، بردباری کے بالمقابل آتا ہے۔ ایک ہے سمجھدار اور ایک ہے ناسمجھ، اسے اکھڑ کہتے ہیں مزاج میں، جو بات کو سمجھنے والا نہیں۔ آپ نے اس سے کوئی بات کہی کہ بھائی یہ ایسے نہیں، ایسے کر لیجئے، وہ کہے نہیں 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 نہیں، یہی صحیح ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہی درست ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کیسے ملے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہو، یہ اس طرح کے لوگوں کا سابقہ آپ کو پڑے گا۔ آپ سے پہلے بھی جو ہم نے نبی بھیجے ہیں، جو انبیاء بھیجے ہیں، ان کے ساتھ بھی ایسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آیا۔ کچھ وہ لوگ تھے جو سمجھدار تھے، آپ نے بات پیش کی، انہوں نے بات کو سنا، اسے تسلیم کیا، اس پر قبول کیا، ایمان لے آئے، یا ایمان نہیں لائے، پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا بھائی آپ کی بات ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ الگ ہو گئے۔ لیکن ایسے لوگ جو یہ الٹے سیدھے مطالبات کر رہے ہیں، اگر ان کے سامنے ہم فرشتہ اتار دیں، اگر ان کے سامنے مردے اٹھ کر باتیں کرنے لگے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں ہٹ دھرمی ہے۔ یاد رکھیے، یہ 2 قسم کے لوگ ہمارے آپ کے درمیان میں بھی پائے جاتے ہیں، اور ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں سے ہے۔ ان لوگوں میں سے ہے جن کی اللہ نے تعریف کی ہے، یا ان لوگوں میں سے ہے جو ضدی ہیں، ہٹ دھرم ہیں، اور اپنی بات کے علاوہ کسی کی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ ہمیشہ یاد رکھیے، یہ دل، یہ دماغ، اللہ نے جو طاقتیں بخشی ہیں، یہ اللہ کے سامنے جھک جائے، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں۔ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نبی مرسل بھیجا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ ان کی ہر بات ہم مانیں، تسلیم کریں، ان کے مطابق عمل کریں، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔
سورہ آراف شروع ہوتی ہے، اور سورہ آراف کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو یہ کتاب ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں، لہٰذا آپ کو یہ لوگوں کو سمجھانا ہے۔ پھر ایک اصولی بات، بالکل قرآن کی باتیں بڑی دو دو چار کی طرح ہوتی، بالکل دو دو چار صاف۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو۔ قلیلا ما تذکرون، مگر اس بات کو تم بہت کم سمجھتے ہو، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ کتنے ہی ایسے علاقے ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا جب وہ دن میں آرام کر رہے تھے، اور جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو بس وہ اتنا کہنے لگے کہ ہم ہی ظالم تھے۔ عزیزو، یہ ہماری اور آپ کی زندگی جو گزر رہی ہے، کس موقع پر کس وقت ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، بہت بلند فضا میں تیری پتنگ سہی، مگر یہ دیکھ ذرا ڈور کس کے ہاتھ میں ہے۔ ہم کتنا بھی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں سرپٹ، لیکن ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب چاہے گا کھٹ سے کھینچ لے گا اور ہم فوراً زمین پر کٹے ہوئے درخت کی طرح گر پڑیں گے۔ ساری طاقتیں رخصت ہو گئیں، ساری صلاحیتیں رخصت ہو گئیں، مال رخصت ہو گیا، گھر مکان پراپرٹی جائیداد لوگ سب رخصت ہو گئے، کچھ باقی نہ رہا، اور ہم تنہا اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لہذا اس بات کو سمجھو، اللہ رب العزت نے فرمایا اس دنیا کے اندر ہم نے تم کو بھیجا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پر ہم دیکھیں گے کیف تعملون، کیسے کام کرتے ہو تم، کیا عمل کرتے ہو۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم اچھائی کرو گے اس کا بدلہ تم کو مل کر رہے گا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تم برائی کرو گے، گندا کام کرو گے، غلط کام کرو گے، اس کا بدلہ تم کو مل کر رہے گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے انسانوں کی پیدائش کا، کہ کیسے ہم نے آدم کا پتلا تیار کیا اور آدم کے اندر روح پھونکی، اور شیطان اور سارے لوگوں سے کہا گیا اس کو سجدہ کرو، مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے کہا کہ ما منعک ان تسجد اذ امرتک، یہ بتاؤ میں نے تمہیں حکم دیا تھا، میں نے کہا تھا کہ سجدہ کرو، پھر سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ عزیزو، یہ جڑ ہے، یہ جڑ ہے، انا خیر، میں بہتر ہوں، میرے پاس زیادہ عقل ہے، میرے پاس زیادہ دولت ہے، میں زیادہ سمجھتا ہوں، باقی سب احمق ہیں، سب نادان ہیں، غیر سمجھدار ہیں، میں سمجھدار ہوں، میں دانش مند ہوں۔ یہ ہے شیطان کا ہونا۔ یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی صفت ہے، یہ غرور، یہ تکبر، یہ شیطانی صفت ہے۔ اللہ نے فرمایا فما لک ان تتکبر، نہیں، کبر کرنے کی، غرور کرنے کی تجھے یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ چل، بہت ہی زیادہ کیا ہے قرآن پاک کی آیت میں، فَهَبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، کہا کہ تو بھاگ یہاں سے، نکل جا، تجھے اجازت نہیں کہ تو یہاں پر تکبر کرے، اور تو ذلیل اور خوار ہو کر یہاں سے چلا جا۔ انک من الصاغرین، اللہ رب العزت نے اس پر ذلت تھوپ دی، لعنت اس پر تھوپ دی۔ اب شیطان کا یہ تذکرہ ہوا، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا۔ آدم نبی ہیں، ہمارے آپ سب کے باپ ہیں۔ اللہ نے ان کو جنت میں رکھا اور کہا آدم پوری جنت میں گھومو پھرو، جو چاہو کھاؤ پیو، لیکن یہ درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا، نہ تم نہ تمہاری بیوی حوا کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ اب دیکھیے، غور کیجئے گا، شیطان نے بہکا دیا آدم کو، اس کا بھی تذکرہ ہے، طویل بات ہم نہیں کریں گے، مختصر سی بات۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی اور وہ درخت کا پھل کھا لیا، بدن کے کپڑے ان کے اتر گئے، وہ برہنہ ہو گئے اور وہاں پڑے ہوئے پتوں سے اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ اچانک اللہ نے کہا اے آدم، جب ہم نے تمہیں منع کیا تھا درخت کا پھل کھانے سے تو تم نے پھل کیوں کھایا؟ آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پروردگار غلطی ہو گئی، نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی ہو گئی، اگر تو نے معاف نہ کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم تو بالکل برباد ہو گئے، پروردگار معاف کر دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ یہ دو کردار دکھائے گئے ہیں، ایک شیطان مردود کا ہے اور ایک سیدنا آدم علیہ السلام کا ہے۔
ایک سے کہا گیا وہ کام کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، اللہ اسے سوال کرتا ہے کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتا ہے نہیں میں ہی بہتر ہوں، میں نے نہیں کیا۔ ہٹ دھرمی، ضد، عناد، سرکشی، طغیان۔ اور دوسرا آدم علیہ السلام کا غلطی ہوئی، اور جیسے ہی اللہ نے کہا یہ کام کیوں کیا تم نے؟ میں نے منع کیا تھا۔ وہ کہنے لگے پروردگار غلطی ہو گئی۔ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کر لینا، اللہ کے سامنے نادم ہو جانا، اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ وہ ہے جو انسان کو کامیاب کر دیتا ہے۔ شیطان مردود کو جب جنت سے نکالا گیا، جب وہاں سے، تو اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میرے جو اچھے بندے ہیں وہ تیری گمراہی میں نہ آئیں گے۔ ادھر وہ اگر گناہ بھی کریں گے، تو نے بہکا دیا، وہ توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے۔ اب معلوم ہے شیطان کا چال کیا ہے، اس کی چال یہ ہے کہ بندوں کو ایسا غافل کر دو کہ وہ گناہ بھی کرتے رہیں، یہی گناہ کرتے 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 مر جائیں اور اللہ کی جہنم کے مستحق بن جائیں۔ ان کو اتنی مہلت ہی نہ دو کہ وہ اللہ کے دربار میں آ کر اپنے سر کو رکھیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے گناہوں کی توبہ کریں، انہیں اس کا موقع ہی نہ دو۔ پھنسا دیا اسی دنیا کے جال کے اندر، اسی جنجال کے اندر، اور ہم اسی کے اندر پھنس گئے۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سمجھیں، گناہ ہو جائیں اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ ہم سے غلطیاں نہ ہوں، گناہ نہ ہوں۔ لیکن اگر غلطیاں ہو جائیں، گناہ ہو جائیں، غلط کام ہو جائیں، تو توبہ کرنے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرو۔ یہ مت سوچو کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بالکل نہیں۔ اس سے پہلے کہ موت آ جائے فوراً سے پیشتر توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔